صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ آج جو ہم کرنے جا رہے ہیں وہ ہے آیت نمبر 42 سورۃ بقرہ کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، آج کی آیت بہت ہی غور و فکر، ہر آیت ویسے ہوتی ہے غور و فکر والی، لیکن یہ بہت ہی زیادہ تدبر اور تفکر والی آیت ہے۔ اسے کہتے ہیں نا، یا مجھے ایسے لگا ہوش اڑانے والی، رونگٹے کھڑے کر دینے والی آیت ہے۔ دیکھنے میں بہت سادہ لیکن معنی میں بہت گہرائی والی آیت ہے، اور آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم کتنے حقیقت سے دور ہیں جب آپ کو اس آیت کی سمجھ آئے گی۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ آیت کو دیکھیے تاکہ آپ کی آنکھوں کو زیارت ہو لوح محفوظ کی، اور آپ کی آنکھوں کو اللہ نور دے، طہارت دے، اور دل کو اللہ آپ کے دل کو اپنی خشیت دے۔ جتنا آپ زیارت کریں گے اتنی ہی اللہ تعالیٰ آپ کو خشیت اور محبت بھی دے گا۔ اور اس نیت سے زیارت کیا کیجئے، یا اللہ کریم آج تو مجھے لوح محفوظ کی زیارت کروا رہا ہے، کل اپنے چہرے کی بھی زیارت کروانا۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے، والا اور نہ، تلبسوا الحق، تلبسو نہ ملاؤ، تلبسو نہ ملاؤ، الحق کا حق کو، بالباطلی باطل سے، وتکتموا اور نہ چھپاؤ، نہ ملاؤ نہ چھپاؤ، سوچیں ذرا غور کریں، نہ چھپاؤ الحق کا حق کو، وانتم اور تم جب کہ تم تعلمون جانتے ہو۔ اور اس کا بامحاورہ ترجمہ کیا بنتا ہے، اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، اور سچی بات کو جان بوجھ کر نہ چھپاؤ۔ تو اللہ رب العزت اس آیت مبارکہ میں جو اس کے اولین مخاطب تھے، وہ تو ظاہر ہے اس وقت کے جو لوگ تھے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ بات فرما رہا ہے، جو بنی اسرائیل والے تھے۔ اللہ تعالیٰ انہیں نصیحت اللہ تعالیٰ نے کی تھی تورات میں، اور اب اللہ تعالیٰ قرآن میں ہمیں ان کے حوالے سے، ان کی نسبت سے اللہ ہمیں بھی سمجھا رہا ہے، ہمیں خبردار فرما رہا ہے کہ میری نصیحت سنو۔ آیت 42 میں اللہ کا جو انداز ہے وہ خطابانہ ہے، حاکمانہ ہے، عادلانہ ہے، جداگانہ انداز ہے، سادہ انداز ہے، لیکن بہت ہی گہری بات ہے جو اللہ تعالیٰ سادے اور سیدھے انداز سے ہم تک پہنچا رہا ہے، تاکہ کل کو ہم یہ نہ کہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آئی تھی۔ دو ٹوک انداز سے اللہ تعالیٰ ہمیں برملا دکھا بھی رہا ہے، سمجھا بھی رہا ہے، اور بتا بھی رہا ہے کہ سنو میری بات، جسے کہتے ہیں نا نصیحت، دو ٹوک، حقیقت کی بات، دو ٹوک۔ اللہ نے خود ہی نتیجہ ہمیں بتا دیا۔ اب تک جو ہم نے سورۃ بقرہ کی آیات پڑھی ہیں نا، جن کا مطالعہ کیا ہے، مشاہدہ کیا ہے، اس کا حاصل اللہ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ جو میں تمہیں مثالیں دیتا ہوں، کبھی میں تمہیں حکمت اور نصیحت دیتا ہوں نا، اس کا حاصل پتہ کیا ہے؟ اس سے میں تمہیں سمجھانا پتہ کیا چاہتا ہوں؟ حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ۔ یہ بات اللہ کو
بہت غضبناک کرتی ہے، ناراض کرتی ہے، کیونکہ یہی حرکتیں پہلی تباہ شدہ نافرمان قوموں نے یہی روش اختیار کر رکھی تھی، آج ان کا نام و نشان بھی نہیں ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یوں تو آیت 38 سے ہی دیکھیں، پیچھے جانا بہت ضروری ہوتا ہے، تاکہ کہتے ہیں نا گزشتہ سے پیوستہ، اور پھر ہم ہو جائیں اس سے وابستہ۔ ہم اپنے حال کو گزشتہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں آیات سمجھائی ہیں، ان کو اگر آپ ساتھ لے کر چلیں گے نا، تو آپ کے ذہن میں پورا ایک نقشہ، ایک ترتیب، ایک تصویر بنتی ہوئی آئے گی، پوری بات سمجھ میں آپس میں لنک ہوتی جائے گی، جسے کہتے ہیں نا معنی اور مفہوم ہمارے سامنے واضح ہوتا جائے گا۔ جوں جوں قرآن دیکھیں آگے بڑھتا ہے نا، اللہ تعالیٰ ہمارا نقشہ بنا رہا ہے، ہماری زندگی کا نقشہ بنا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ جیسے ہمیں اپنی طرف آنے کا رستہ، جیسے گوگل میپ، جیسے جیسے دیکھیں، جب ہم نے گوگل میپ گاڑی میں جب لگایا ہوتا ہے، تو جیسے جیسے گاڑی آگے جاتی ہے وہ بتاتا جاتا ہے اس طرح، اس طرف چلو، اس طرف چلو، دائیں مڑو، بائیں مڑو۔ اسی طرح قرآن جیسے جیسے آپ آیات کو سمجھتے جاتے ہیں نا، تو وہ آپ کی زندگی کا نقشہ بنا رہا ہوتا ہے، اللہ کی طرف جانے کا راستہ آپ کو دکھا رہا ہوتا ہے، اور آپ کو مشاہدہ بھی کروا رہا ہوتا ہے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے طہارا، اللہ کی قربت، اور یہ سب آپ کو مل رہا ہوتا ہے، ساتھ ساتھ مل رہا ہوتا ہے۔ تو آیت 38 سے ہی اللہ نے ہمیں سمجھا دیا، بتا بھی دیا اور سنا بھی دیا کہ دیکھو تمہارے ساتھ وہی کچھ ہوگا جو آدم علیہ السلام کے ساتھ ہو چکا ہے۔ جس طرح شیطان نے ان کو انہی کی بات سے برگلایا تھا کہ آپ کو دائمی زندگی مل جائے گی، اسی طرح شیطان نما لوگ بھی ہوتے ہیں، من الجنۃ والناس۔ زندگی میں آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو آپ کو بڑے بہانے سے، ہیلے سے آپ کو حق کے راستے سے ہٹائیں گے۔ جیسے اگر ہم دنیاوی مثال دوں، کوئی آپ کو کہے گا، آپ کی کوئی دوست یا ملنے والے یا گھر والے، فیشن کرو بھئی، یہ تو رواج ہے، میک اپ کرو، یہی تو آج کے حالات ہیں۔ اسی طرح شیطان نے دیکھیں اسی طرح کی بات بنا کر آدم علیہ السلام کو ورگلایا، بلایا، لیکن چونکہ وہ تو مخلصین میں سے تھے، یہ پوائنٹ نوٹ کریں، آدم علیہ السلام مخلصین، صالحین، مصطفین اور مقربین میں سے تھے، اس لیے شیطان نے جب ان پر وار کیا تو وہ ایک گھڑی کے لیے تھا۔ لیکن ہم جو لوگ ہیں نا، میں آپ کو بتاؤں، ساتھ ساتھ میں آپ کو آئینہ بھی دکھاتی ہوں، قرآن کے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھیں۔ ہم جو لوگ ہیں نا، ہم ظالمین، ہم جاہلین، غافلین، منافقین میں سے ہیں، اس لیے ہم پر شیطان کا جو وار ہوتا ہے پوری زندگی کے لیے ہوتا ہے۔ ان پر تو ایک گھڑی کے لیے تھا، تو انہیں شعور، انہیں آ گیا، احساس ہو گیا، فوراً ربنا ظلمنا، اللہ کی بارگاہ میں روئے، تڑپے، رجوع کیا۔ لیکن ہم چونکہ نچلے درجے کے لوگ ہیں، ظالمین ہیں، غافلین ہیں، اس لیے ہم پر شیطان کا جو وار ہوتا ہے وہ ایک گھڑی کے لیے نہیں ہوتا، پوری زندگی کے لیے ہوتا ہے۔ ان پر تو ایک لمحے کا وار تھا، ہم پر تو حملہ ہوتا ہے شیطان کا، میں آپ کو بتاؤں، یہ فرق ہے۔ ان پر تو ایک تھا، شیطان نے وار کیا، ہم پر تو جتھے کہ جتھے ہم پر حملہ آور ہوتے ہیں، اور زندگی بھر ہمیں وہ خواہشوں میں جکڑ کے اور زمانے کی رواجوں اور رسموں میں پکڑ کے، اور ہمیں اپنی حسرتوں پچھتاووں کے اثر میں سحر میں رکھتے ہیں، ساری زندگی ہم اس سے نکل ہی نہیں پاتے۔ یہ پوائنٹ گہرا نوٹ کریں، آدم علیہ السلام تو ایک گھڑی کے لیے گئے تھے، اور ہم پوری زندگی کے لیے اسی میں پھنسے رہتے ہیں، اسی شیطان کے اثر میں، جکڑ میں، مکر میں،
سحر میں، پھر اللہ تعالیٰ دلوں پر مہر لگا دیتا ہے، اور پھر قبر کا وقت آ جاتا ہے اور ہم بے حسی لے کر، جو ہم نماز میں بھی بات کر رہے تھے، ہماری نماز بے کیفیت ہے، بے حضوری ہے، بے حشیت ہے، یہی لے کے ہم قبر میں چلے جاتے ہیں۔ قرآن کو پڑھتے ہیں بے کیفیت، بے حسی کا قرآن، بے حضوری کا قرآن۔ جو ہمارا نماز میں حال ہے نا، میں آپ کو بتاؤں، وہی حال ہمارا قرآن میں بھی ہے، کیونکہ اللہ تو کہتا ہے جو اللہ والے ہیں، جو ایمان والے ہوتے ہیں نا، وہ جب اللہ کا ذکر ہی سنتے ہیں تو ان کے دل تڑپ جاتے ہیں، ان کے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے ان کی تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، وہ تو سجدے میں گر کر رونے لگ جاتے ہیں۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں، خشیت والے ہوتے ہیں، اللہ کی محبت والے ہوتے ہیں۔ لیکن ہمارے ساتھ پتہ کیا معاملہ ہوا ہے؟ ہماری خشیت بھی لوگوں کی طرف، دنیا کی طرف، لوگوں سے ڈرتے ہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے۔ محبت بھی ہم گھر بار اولاد سے کرتے ہیں، اللہ سے نہیں کرتے۔ اس لیے ہماری اللہ کی طرف سے بے حسی ہے، اللہ کی طرف سے بے کیفیت، بے حضوری ہے، اور دنیا کی طرف ہمارے ساری محبتیں، چاہتیں، ہماری تڑپ، خواہشیں ساری دنیا کی طرف ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ یہ گہرا مکر ہے جو شیطان ہمارے ساتھ کھیلتا ہے، اور ہم اس کے اثر میں، جکڑ میں، سحر میں پوری زندگی گزار دیتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ اگر مجھے دنیا نہیں ملی تو میں بد نصیب ہوں، اگر مجھے اچھا خاوند نہیں ملا، سسرال نہیں ملا، تو میں بد قسمت ہوں۔ یہ سارے شیطان کے ڈالے ہوئے جال ہوتے ہیں جو وہ ہمارے گرد بنتا رہتا ہے، اور پھر انہیں ہمارے دل پر پھینکتا ہے، روز دل پر پھینکتا ہے کہ یہ نہ اللہ کے لیے روئے، نہ تڑپے، نہ ایمان کی فکر کرے، نہ قرآن کی فکر کرے، نہ رحمان کی فکر کرے، نہ اللہ کی رضا کی فکر کرے۔ اور آپ سوچیں آج ہمارا یہ حال ہے کہ نہیں؟ یہ ہمارا حال ہے۔ اس کا مطلب ہے شیطان کے ہمارے اوپر جال ہیں، لیکن ہمیں نظر نہیں آتے، کیونکہ ہمارے پاس نوری نگاہ نہیں ہے۔ لیکن حضرت آدم علیہ السلام کو وہ فوراً نظر آ گیا، کیونکہ آپ مخلصین میں سے تھے، مقربین میں سے تھے، مصطفین میں سے تھے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ یہ گہری بات ہے جو میں نے آپ کو سمجھانی تھی۔ اور دیکھی بات دیکھیں، اللہ تعالیٰ ہمیں آیت 38 سے اللہ ہمیں بتا رہا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ آیت 38 سے ہمیں بتا رہا ہے کہ تم اپنی خواہشوں کے، اپنی چاہتوں کے، زینتوں کے نہ ہونا، کیونکہ یہی تو وہ پوائنٹس ہیں، یہی تو وہ مقامات ہیں جہاں سے شیطان تمہارے اوپر سوار ہوگا۔ پہلے وہ نفس کو سوار کرے گا، اور جب نفس تمہارے اوپر سوار ہو جائے گا، خواہشوں سے، زینتوں سے، رسموں سے، رواجوں سے، چاہتوں سے، خوابوں سے، جذبوں سے، دنیا کے، جب نفس کو ہم سوار کرتے ہیں نا اپنے اوپر، تو وہ نفس کے پیچھے تو شیطان ہوتا۔ اس طرح شیطان انسان کو پوری زندگی ہمیں بہکائے رکھتا ہے، بھٹکائے رکھتا ہے، بلائے رکھتا ہے، زندگی کے مقصد سے ہمیں دور کر دیتا ہے، ہماری مہلت کو ضائع کر دیتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اور ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں میں نے نماز پڑھ لی میری بخشش ہو جانی ہے، میں نے 5 دفعہ قرآن ختم کیا میری بخشش ہو جانی ہے، میں سارے روزے رکھے ہیں میری بخشش ہو جانی ہے، لیکن ہم حقیقت اور معرفت سے بے خبر ہوتے ہیں۔ یہی تو دیکھیں نا، شیطان کا اصل مکر ہوتا ہے، وہ کہتا ہے قرآن کو اقرا پہ چھوڑ دے، اور وہ ہم نے چھوڑا ہوتا ہے۔ شیطان کہتا ہے نماز پڑھ، بے حضوری، بے کیفیت، بے حیثیت پڑھ، اور وہی ہم کرتے ہیں۔ شیطان کہتا ہے روزے رکھ، مجھے تیرے روزوں کی پرواہ نہیں ہے، اس کو پتہ ہے کہ ہم روزے تو رکھیں گے لیکن نفس کشی نہیں کریں گے، اسی شیطان کو پرواہ ہی نہیں ہے۔ اسی طرح شیطان کہتا ہے تو زکوٰۃ دے، دکھا دکھا کے دے، بتا بتا کے دے، لیکن کیا من پاک نیت صاف نہ کرنا۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے کیسے شیطان نے ہماری ہر عبادت پر قبضہ کیا ہوا، اور ہمیں اسی وہ رکھتا ہے دکھاوے میں کہ تو نے نماز پڑھ لی، تو نے قرآن پڑھ لیا، تو نے روزہ رکھ لیا، لیکن وہ اندر سے روح نکال دیتا ہے۔ یہ پوائنٹ نوٹ کریں، شیطان
آپ کا جو جسم ہے عبادت کا، اس کے پیچھے نہیں ہے۔ شیطان جس طرح ہماری روح کے پیچھے ہے نا، اسی طرح وہ ہماری عبادات کی روح کے پیچھے ہے، کہ اس کی عبادتیں کھوکھلی ہوں، بے حیثیت ہوں، بے حضوری ہوں، بے کیفیت ہوں، تو جب یہ اللہ کے پاس ایسی عبادت بھیجے گا تو اللہ نے منہ پہ مارنی ہے اس کے، اور جب اللہ منہ پہ مارے گا تو میں آ کے نا اس کو تسلی دے دوں گا۔ دیکھیں شیطان کے مکر، میں کہتی ہوں آپ سوچ نہیں سکتے۔ شیطان پھر کہتا ہے میں اس کو آ کے تسلی دے دوں گا، تو نے پڑھی تو ہے نا، تیرے جیسا تو بندہ ہی کوئی نہیں، 5 وقت کا نمازی، میں تسلیاں اسے دیتا رہوں گا، تو نے قرآن پڑھا تو ہے، تو بہت اچھا قاری، تو اتنے حج کر کے آیا، تو حاجی۔ اتنا مکار شیطان ہے، ایک طرف ہماری عبادات کو کھوکھلا کرتا ہے اور دوسری طرف ہمیں آ کے جھوٹی تسلیاں دیتا ہے کہ تو نے کر تو لیا نا، تیرا کام تھا کرنا، جیسا بھی کیا تو ہے، آگے اللہ خود ہی قبول کر لے گا۔ آپ کو تو اندازہ ہی نہیں ہے کس طرح شیطان 2 دھاری تلوار کی طرح ایک طرف ہمارے اعمال ضائع کرتا ہے، دوسری طرف ہمارا ایمان کاٹتا ہے، اور اس طرح ہم اس کے دھوکے میں، اثر میں، جکڑ میں، مکر میں آ کر کھوکھلی عبادتیں، بے حیثیت عبادتیں، بے حضوری عبادتیں، بے کیفیت عبادتیں کر کے دنیا سے چلے جاتے ہیں، اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیسے شیطان نے میرے ساتھ مکر کھیلا ہوا تھا، مجھے اپنے جکڑ اور اثر میں لیا ہوا تھا۔ میرے دل پر تو اللہ کی مہر ایسی لگی ہوئی تھی کہ میں قرآن سمجھنے کی طرف آتی ہی نہیں تھی، پتہ ہی نہیں ہے۔ گھر بیٹھے سمجھ رہے ہیں میں تو 5 وقت کی نمازی ہوں، اور میں نے تو سارے کام کیے ہیں تو میری بخشش ہو جانی۔ تو یہی تو شیطان روکتا ہے، مجاہدہ نہ کر، اللہ کے راستے میں نہ دوڑ، نفس کشی نہ کر، اپنا آپ سنوار، اپنے گھر بار کو راضی کر، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کی فکر نہ کر۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں آیت 38 سے سمجھا رہا ہے کہ یہ سب کچھ تمہارے ساتھ ہوگا، اس لیے رواجوں کے پیچھے نہ جانا، رسموں کے پیچھے نہ جانا، اپنے جذبوں کے پیچھے نہ جانا، دنیا کی زینتوں اور مرتبوں کے پیچھے نہ جانا۔ کیا؟ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق کو باطل سے نہ ملانا۔ لیکن ہم نے تو ہر جگہ ہم نے حق کو باطل سے ہی تو ملایا ہوا ہے۔ یہی تو شیطان نے ہمیں اپنے جکڑ اور اثر میں لے کر ہم سے کروایا ہوا ہے کہ نہیں؟ ہمارا قرآن دیکھ لیں، بے معنی، بے حقیقت۔ ہماری نماز دیکھ لیں، بے حیثیت، بے حضوری، بے کیفیت۔ ہمارا روزہ دیکھ لیں، کوئی نفس کشی نہیں، کوئی مجاہدہ نہیں، بے حبری کے روزے۔ ہماری زکوٰۃ دینا دیکھ لیں، نہ من باغ نہ نیت صاف، پیسہ ہاتھ سے دے دیا، من سے بیماریاں نہیں نکالی۔ ہمارا حج عمرہ دیکھ لیں، ہم نے حج عمرہ تو کر آتے ہیں، لیکن آخرت کی تیاری، اللہ سے یاری اور اللہ کے لیے بے قراری نہیں کرتے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ حق کو باطل سے نہ ملاؤ، اللہ کہتا ہے، لیکن ہم نے تو سارا کچھ، ہم نے حق کے ساتھ باطل کو ہی تو ملایا ہوا ہے۔ ہر چیز شیطان کے ہاتھ میں تو ہم نے دی ہوئی ہے، شیطان کے ہاتھ میں پیچھے ہم نے اپنے آپ کو لگایا ہوا ہے اتنی بری طرح کہ ہم بے خبر ہیں کہ ہماری ہر عبادت جو ہے وہ بے معنی اور کھوکھلی ہو کر رہ گئی ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہی تو شیطان چاہتا ہے کہ اس کی محنت، یہ حق سے باطل کو ملا دے۔ شیطان یہی تو کہتا ہے، شیطان کہتا ہے حق کو باطل سے ملا دو، کیونکہ شیطان کو پتا ہے جب یہ حق کو باطل سے ملائے گی، جب یہ نفس کو اپنے نفس کو
رحمان کے ساتھ ملا دے گی کہ میں نے اللہ کے مقابلے میں نفس کھڑا کر دینا ہے، خواہشات کے پیچھے جانا ہے، رواجوں کے پیچھے جانا ہے، رسموں کے پیچھے جانا ہے، جب یہ قرآن اور اللہ کی آیات اور ایمان اور رحمان کے پیچھے نہیں جائے گی نا، تو یہی تو ہوگا کہ یہ حق سے باطل کو ملا دے گی۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ اللہ کا حکم ہے کہ حق کو وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق کو باطل سے نہ ملاؤ۔ لیکن ہم نے ہر جگہ یہی کیا ہوا ہے، حق کو باطل سے ملایا ہوا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں ہم صراط المستقیم پر نہیں چلتے، صراط الہوا پہ چل رہے ہوتے ہیں۔ اسی لیے دیکھیں ہم قرآن میں تدبر اور تفکر نہیں کرتے۔ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں تدبر اور تفکر کرنے کے لیے صلاحیتیں دی تھیں، ان کو ہم نے باطل سے ملا دیا، یعنی کہ اپنی خواہشوں سے ملا دیا۔ جو اللہ تعالیٰ کہہ رہا تھا رحمان کو راضی کرو، وہ ہم نے دنیا سے ملا دیا، دنیا کو راضی کر رہے ہیں، خاندان کو راضی کر رہے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا تھا تقویٰ کا زیادہ راہ جمع کرو، ہم دنیا کا مال و متاع جمع کر رہے ہوتے ہیں، پھر حق کو باطل سے ملا دیا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کہتا ہے کہ نور سے اپنا من چمکاؤ۔ ہم تو فطور، شیطان کے فطور اور وسوسوں سے اپنے دل کو ابال رہے ہوتے ہیں، پھر حق کو باطل سے ملا دیا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ تو کہہ رہا ہے اس کتاب پر عمل کرو، ہم تو رواجوں پر، رسموں پر عمل کرتے ہیں، پھر حق کو باطل سے ملا دیا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیچھے ہمیں بتایا ہے کہ میرے انعامات کو یاد کرو، میری نعمتوں کو یاد کرو۔ ہم تو دکھوں، غموں، شکووں، محرومیوں کو یاد کرتے ہیں، پھر حق کو باطل سے ملا دیا۔ اللہ کہہ رہا ہے جو میرے سے وعدہ مجھے دے کے آئے ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ الست بربکم، اس وعدے کو نبھاؤ۔ ہم تو اللہ کو دیا ہوا وعدہ نہیں نبھاتے، ہم تو دنیا کے رشتے نبھا رہے ہیں، پھر حق کو باطل سے ملا دیا۔ اللہ کہتا ہے کہ غفلت اور جہالت سے نکلو، تقوی والوں، انعمت علیہم کی صحبت والوں کے ساتھ بیٹھو۔ ہم تو رشتہ داروں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، خاندان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، پھر حق کو باطل سے ملا دیا۔ ہاں، اللہ کہہ رہا ہے کہ صراط المستقیم پر چلو، ہم صراط الہوا، خواہشوں پر چلتے ہیں، پھر حق کو باطل سے ملا دیتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے اسوہ حسنہ مصطفیٰ کی پیروی کرو، ہم تو دنیا کی پیروی کر رہے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں ہمارا بالکل وہ حال ہے جو بنی اسرائیل، بلکہ بنی اسرائیل سے بھی گیا گزرا ہمارا حال ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے آیت 39 میں فیصلہ سنا دیا ہے کہ اگر تم جھٹلاؤ گے نا حق کو تو تمہیں آخر میں پھر جہنم ملے گی۔ آیت 39 میں ہم سورۃ بقرہ کی پڑھ کے آئے ہیں۔ اور جنہوں نے قبول نہ کیا اس حق کو اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا، یعنی جو اللہ حکم فرما رہا ہے اس کے الٹ کیا نا، تو اللہ تعالیٰ نے آیت 39 میں فیصلہ سنا دیا ہوا ہے، وہ دوزخ میں جانے والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ نوٹ کریں آپ۔ اور یہاں بھی شیطان آ کے ہمارے اوپر مکر کھیلتا ہے، کسی کو نہیں پتا کون جنت میں جائے گا، کون جہنم میں جائے گا۔ اللہ نے آج فیصلہ سنا دیا ہے کہ اگر تم حق کی نہیں مانو گے، اپنے من کی مانو گے، اگر تم اسوہ حسنہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کرو گے، دنیا کی پیروی کرو گے، اگر تم میری آیات پر عمل نہیں کرو گے، اپنی خواہشات پر عمل کرو گے، تو پھر اللہ کا فیصلہ آیت 39 میں آج موجود ہے، کل لاگو ہوگا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ وَقَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اللہ کہتا ہے اگر تم میری آیات کو مانتے ہوئے نہیں آ رہے نا، ہر آیت میں اللہ نے ہمارے لیے کوئی نہ کوئی نصیحت کی بات کی ہوئی ہے، اور اگر ہم نے ہر آیت سے کوئی نصیحت لی نہیں ہے، اول تو ہمیں معنی ہی نہیں پتہ ہوتے، نہ ترجمہ پتہ ہے، نہ مفہوم پتہ ہے، نہ تفسیر پتہ ہے، تو مجھے بتائیں ہم نے نصیحت کہاں سے لینی؟
تو آپ کو میں بتاؤں ہمارا بھی یہی حال ہے اس وقت. ہم نے قرآن سے نصیحت، حکمت، ہدایت، تزکیہ، برکت، عزت، راحت، اللہ کی چاہت، قربت، تڑپ، ملاقات کچھ نہیں لیا ہوا. ہم نے قرآن کو اقرا پہ چھوڑا ہوا ہے جو کہ شیطان چاہتا تھا، تو ہم نے وہی تو کیا ہوا ہے جو آیت 39 میں اللہ کہہ رہا ہے کہ تم نے اس حق کو ماننا ہی نہیں ہے. ظاہر ہے جب جانا ہی نہیں، ماننا ہی نہیں، پہچاننا ہی نہیں. پھر اللہ کہہ رہا ہے وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، میری آیتوں کو جھٹلاتے رہے، ساری زندگی جھٹلاتے رہے. میں کہہ رہا ہوں صراط المستقیم پہ چلو، تم صراط الہوا پہ چلتے رہے. میں کہہ رہا ہوں سچوں کے ساتھ بیٹھو، تم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بیٹھ رہے ہو. میں کہہ رہا ہوں تقویٰ جمع کرو، تم مال جمع کر رہے ہو. میں کہہ رہا ہوں کہ آخرت کی فکر کرو، تم دنیا کی فکر کر رہے ہو. میں کہہ رہا ہوں نیکی کے کاموں میں آگے بڑھو، تم دنیا کمانے میں آگے بڑھ رہے ہو. تم نے تو سب کچھ الٹ کیا ہوا ہے. وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، قدم قدم پر تم میری آیتیں جھٹلاتے آ رہے ہو. حالانکہ یہ جو آیات ہیں یہ قدم قدم ہمیں اللہ کی اطاعت کی طرف جانا چاہیے نا. ہر آیت پڑھ کے ہم سمجھ کے اس میں تفکر، تدبر، تفقع کر کے ہر آیت، میں نے آپ سے کہا تھا نا، یہ ایک منزل ہے اللہ کے قریب ہمیں کرتی ہے. لیکن یہی منزل جب ہم جھٹلا رہے ہیں تو وہی ہمیں اللہ سے دور کرتی ہے. تو پھر ہمارا یہی حال ہوگا جو آیت 39 میں اللہ نے فرمایا ہے وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، تم میری آیت کو جھٹلا رہے تھے. اولئک اصحاب النار. آج آپ دیکھ لیں، زبانی ہم کہتے ہیں میں قرآن کو مانتی ہوں، لیکن عملی طور پر نہ تفکر ہے، نہ تدبر ہے، نہ تفقع ہے، نہ تزکیہ ہے، نہ قرآن سے ہدایت ہے، نہ قرآن کا اتباع ہے. اسی لیے ہمیں فکریں ہیں تو دنیا کی، محبتیں ہیں تو دنیا کی، خواہشیں ہیں تو دنیا کی، چاہتے ہیں تو دنیا کی، اور رغبتیں ہیں تو دنیا کی. اور مجھے بتائیں آپ، اندھا دل کیا ہوتا ہے اور مردہ دل کیا ہوتا ہے؟ قلب میت. یہی تو قلب میت ہوتا ہے. اور یہی تو اللہ کہہ رہا ہے ایسے نہ بننا. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق کو باطل سے نہ ملانا. لیکن آپ کو دکھ، میں کہتی ہوں آپ کو رونا چاہیے. ہم نے قدم قدم پر ہم نے حق کو باطل سے ملا رکھا ہے. جتنا آپ غور کرتے جائیں گے نا، آپ کو پتہ چلے گا ہم نے کوئی جگہ چھوڑی نہیں ہے، کوئی زندگی کا پہلو چھوڑا نہیں ہے، چاہے وہ ذہنی ہے، چاہے وہ قلبی ہے، چاہے وہ دنیاوی ہے. ہر جگہ ہم نے حق کے ساتھ باطل کو ملایا ہوا، کیونکہ اللہ تو چاہتا تھا کہ ہم دنیا کی فکر نہ کریں، اور ہم دنیا کی فکروں میں اپنے آپ کو گلایا ہوا ہے ہم نے. حالانکہ قرآن میں اللہ کا یہ حکم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو اللہ فرماتا ہے کہ دنیا کا کچھ بھی ہو جائے ولا تحزن، غم ہی نہ کرو، پرواہ ہی نہیں. اللہ کہتا ہے اصل غم تو یہ ہوگا اگر اللہ کا غضب تم پر نازل ہوا اور اللہ تم سے ناراض ہو گیا اور اللہ نے تمہیں اپنی رحمت سے دور کر دیا. غم کی تو بات یہ ہوگی. لیکن ہم تو سمجھتے ہیں اگر مجھے دنیا نہ ملی، میری خواہشیں نہ پوری ہوئیں، تو میں تو بڑا غم زدہ، میں تو بڑا کوئی سیڈ پرسن ہوں، میں تو ڈپریس پرسن. حق کو باطل سے ملاتے ہیں نا تو پھر انجام برا ہی ہوتا ہے. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ ہم نے حق کو باطل سے اتنا ملایا ہوا ہے کہ ہم بے حس ہو گئے ہوئے ہیں. میں آپ کو بتاؤں بالکل بے حس ہو گئے ہوئے ہیں. نہ قرآن کی فکر، نہ مجاہدے کی فکر، نہ صراط المستقیم کی فکر، نہ تقویٰ کے زاد راہ کی فکر، نہ رحمان کی فکر، نہ ہمیں اللہ کو راضی کرنے اور توکل اللہ، اور نہ اللہ کی ملاقات کی فکر. یہ بے حسی ہے ہمارے اوپر جو شیطان نے تہ در تہ ہمارے اوپر، ہمیں وہ کہتے ہیں نا انگلش میں کولڈ ہارٹیڈ بنا دیا ہوا، آلموسٹ لائک اے ڈیڈ ہارٹ. قرآن پڑھتے ہیں ہم ڈیڈ ہارٹ کے ساتھ. میں آپ کو بتاؤں، کیونکہ قرآن میں دیکھیں ہر آیت میں نظارے ہیں، اشارے ہیں، سہارے ہیں. ہمیں کچھ نہیں ملتا، اس لیے کہ ہم اندھے دل سے غفلت، جہالت،
ظلمت اور منافقت والے دل کو لے کے جب قرآن کے اندر جائیں گے تو قرآن تو کہتا ہے وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خِسَارًا، ظالم قرآن کو پڑھ بھی لے اسے خسارہ ہی ملتا ہے، ککھ نہیں حاصل ہوتا اس کا، مطلب نہ ایمانی ترقی، نہ نورانی، نہ روحانی، کچھ بھی اس کو حاصل نہیں ہوتا۔ اسی کو دیکھیں علامہ اقبال نے کہا ہے دل سوز سے حالی نگاہ پاک نہیں، کہتے ہیں تیرا دل سوز سے حالی ہے، اللہ کی تڑپ سے حالی ہے تیرا دل، اللہ کی محبت اور خشیت سے حالی ہے، نگاہ پاک نہیں ہے اس لیے کہ تیری نظر پاک نہیں ہے، تو دنیا کی زینتیں، خواہشیں، لذتوں کے پیچھے دوڑ رہا ہے اور دیکھ رہا ہے کاش میرے پاس ایک بڑا گھر ہوتا، کاش میرے پاس بڑی گاڑی ہوتی۔ اللہ کہتا ہے، علامہ اقبال کہتے ہیں کہ تیری تو نظر ہی پاک نہیں ہے، اسی لیے تیرا دل سوز سے حالی ہے، تیرے دل میں اللہ کی محبت تڑپ نہیں ہے، اس لیے کہ تو وہ نہیں دیکھ رہا جو اللہ تجھے دکھا رہا ہے۔ اللہ تجھے دکھا رہا ہے جنتیں دیکھ، اخروی نعمتیں دیکھ، میری رضا کو دیکھ، اسوہ مصطفیٰ کو دیکھ، تقوی کا زاد راہ دیکھ، صراط المستقیم دیکھ، ایمان دیکھ، قرآن دیکھ۔ جب تو یہ سب نہیں دیکھتا نا تو علامہ اقبال کہتے ہیں دل سوز سے حالی، دنیا کی محبت میں تیرا دل مردہ ہو چکا ہے، سوز ہے ہی نہیں، اور تیری نگاہ بھی پاک نہیں ہے، دل سوز سے حالی نگاہ پاک نہیں ہے، پھر اس میں عجب کیا کہ تو بے باک نہیں ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں تو بے باک نہیں ہے، مومن بے باک ہوتا ہے، مومن کی یہ شان ہوتی ہے، ہر لہجہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان، پہاڑوں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان، یہ مومن کی شان ہوتی ہے کہ جدھر مومن روح کرتا ہے نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیر۔ ہم تو اپنی تقدیر کو بیٹھے رو رہے ہیں، ہائے میرے ساتھ یہ ہو گیا، آئے مجھے یہ نہ ملا، ہم تو اپنی تقدیر کا رونا رو رہے ہوتے ہیں۔ مومن کی تو یہ شان ہوتی ہے، وہ تو نگاہ مرد مومن سے دوسروں کی تقدیر بدل دیتا۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ یہ دیکھیں شعروں میں بھی علامہ اقبال نے میں کہتی ہوں قرآن سمویا ہوا ہے۔ میں یہ آیت پڑھ رہی تھی تو میرے ساتھ یہ والے اشعار مجھے یاد آ رہے تھے کہ علامہ اقبال نے دیکھیں یہی تو بات کہی ہے کہ ہے ذوق تجلی بھی اس خاک میں پنہا، کہتے ہیں تیرے اندر ہے نور، قرآن کا نور تیرے اندر ہے، اللہ کی روح، اللہ نے تیرے اندر اپنا روح کا نور رکھا ہوا ہے، اس روح کے نور کو قرآن کا نور دو، شراب طہور دو۔ کہتے ہیں ہے ذوق تجلی بھی اس خاک میں پنہا، تیرے اندر ہے، خزانے چھپے ہوئے ہیں، تیرے اندر اللہ کا نور اور روح چھپی ہوئی ہے، لیکن اوپر شیطان نے پردے ڈالے ہوئے ہیں، زینتوں کے، خواہشوں کے، محبتوں کے، رواجوں کے، رسموں کے، خاندانوں کے، مرتبوں کے۔ تو علامہ اقبال کہتے ہیں ہے ذوق تجلی بھی اس خاک میں پنہا، تیرے اندر ہے، غافل تو نرا صاحب ادراک نہیں ہے، کہتے ہیں تو صاحب ادراک نہیں ہے کیونکہ تو غفلت میں پڑا ہوا ہے، تو غفلت، جہالت اور ظلمت میں زندگی گزار رہا ہے، اس لیے تو صاحب ادراک نہیں ہے، کیفیت والا نہیں ہے، شعور والا نہیں ہے، محبت والا نہیں ہے، تڑپ والا نہیں ہے۔ تو اپنے اگر تو صاحب ادراک ہوتا، اگر تو غفلت سے نکل کر مومن بن جائے نا، غافلین سے نکل کر مومنین بن جائے، تو دھاڑے مار مار کے روئے اللہ کے آگے، تو سر نہ اٹھائے سجدے سے کہ میرا رب اتنا کریم، اتنی نعمتیں دے کر بھی، میرے اتنے گناہ دیکھ کر بھی، میری عمر بھر کی غفلتیں، ظلمتیں دیکھ کر بھی، وہ رب مجھے اپنی طرف بلا رہا ہے، سنوا رہا ہے، دکھا رہا ہے، بٹھا رہا ہے، ابھی بھی مجھ پر وہ کرم فرما رہا ہے۔ حالانکہ میں نے نہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کیا، نہ قرآن کا اتباع کیا، نہ رسول کا اتباع کیا، نہ تقوی کا زاد راہ لیا، میں تو ساری زندگی رواجوں، رسموں،
خواہشوں، زینتوں، مرتبوں کے پیچھے پھرتا رہا، میں تو حق کو باطل سے ملاتا رہا قدم قدم پر، وہ رب پھر بھی مجھے بلا رہا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اگر آپ کو اتنی بات سمجھ آ جائے نا، تو میں کہتی ہوں آپ دنیا کے دکھ اور غم بھول جائیں، آپ صرف اس غم میں روئیں کہ میں کیسا جاہل، میں کیسا غافل، اور پھر بھی وہ رب مائل بکرم، وہ پھر بھی مائل بکرم ہے، وہ پھر بھی مجھے صدائیں دے رہا ہے، مجھے بلا رہا ہے، مجھے صحت، ہمت، طاقت، مہلت، قابلیت، صلاحیت دے کر بلا رہا ہے، بٹھا رہا ہے۔ ابھی بھی وہ کہہ رہا ہے، ابھی بھی اس کی صدا آ رہی ہے، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، ابھی بھی وقت ہے، نکلا، ظلمت سے نکلا، جہالت سے نکلا، غفلت سے نکلا، خواہشوں سے نکل، اپنی چاہتوں سے نکل، دنیا کی محبتوں سے نکل، دنیا کی زینتوں سے نکل، رواجوں سے نکل، مرتبوں سے نکل، ابھی بھی وقت ہے، نکلا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ ابھی بھی اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہا ہے کہ خواہشوں کی جگہ، اپنی خواہشوں کی جگہ قرآن کی آیتوں کو لے آؤ، دنیا کی رواجوں کی جگہ رسول اللہ کی شریعتوں کو لے آؤ، ابھی بھی وقت ہے، اپنے خاندانوں اور رشتہ داروں کی جگہ انعمت علیہم کی صحبت کو لے آؤ، ابھی بھی وقت ہے، دنیا کا مال و متاع جمع کرنے کی بجائے تقویٰ کا زاد راہ لے آؤ، ابھی بھی وقت ہے، اپنے غم، پچھتاوے اور حسرتوں کے لیے رونے کی بجائے اپنی آخرت کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے رونے والے بن جاؤ، ابھی بھی وقت ہے، اپنے رب کو منا لو، حق کو باطل سے جدا کر دو، ابھی بھی وقت ہے۔ لیکن ہم تو کہتے ہیں، ہم اس قدر حق کو باطل سے ملا کے ہم نے رکھا ہوا ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ ہم کہتے ہیں دین اور دنیا ساتھ ساتھ، کہتے ہیں کہ نہیں؟ یہی تو ہے کہ حق کو باطل سے ہم نے اتنا ملایا ہوا ہے کہ ایک فنا ہے، ایک بقا ہے۔ ہم کہتے ہیں دین دنیا ساتھ ساتھ، اللہ کہتا ہے یہ دنیا جو بھی ہے لہو و لعب ہے، یہ متاع قلیل ہے، یہ دھوکے کا سودا ہے۔ پھر آپ کیسے کہتے ہو یہ دھوکے کا سودا؟ میں نے دین اور دنیا ساتھ ساتھ رکھنی ہے۔ آخرت کو اللہ کہہ رہا ہے دار القرار ہے، دائمی تمہارا گھر ہے، وہاں اللہ کی رضا ہے، تو آپ دو گھروں کا سودا ایک وقت میں کیسے کر سکتے ہو؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ تو کہہ رہا ہے اللہ کی آیات، اللہ کے احکام اور اللہ کی حدود کو نہ ملاؤ، رواجوں سے، رسموں سے اور خواہشات کے ساتھ نہ ملاؤ۔ لیکن ہم تو جالتے ہی خواہشوں پر ہیں، رسموں پر ہیں، رواجوں پر ہیں اور خاندانوں پر ہیں۔ یہی تو اللہ کہہ رہا ہے نہ ملاؤ حق کو باطل سے، نہ ملاؤ دنیا کی، اللہ تعالیٰ کہتا ہے شکوے شکایتیں نہ ملاؤ اللہ کی نعمتوں کے ساتھ کہ ملا ہی کچھ نہیں، ہے ہی کچھ نہیں۔ اللہ کہتا ہے نہ ملاؤ، کوئی آپ سے حال پوچھے تو آپ بیماریاں سنانے لگ جاتے ہیں، اللہ کہتا ہے نعمتیں سناؤ، میرا شکر سناؤ، نہ ملاؤ حق کو باطل کے ساتھ۔ ہم سمجھتے ہیں دنیا نہیں ملی تو پتہ نہیں میرا سب کچھ برباد ہے، اللہ کہتا ہے نہ ملاؤ، اصل جو نعمت دولت ہے وہ آخرت کی ہے۔ اور ہم دنیا پہ صبر کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، حالانکہ صبر ہمیں قرآن پر کرنا چاہیے تھا، صبر سے مجاہدہ کرنا چاہیے تھا، صبر ہمیں قرآن سے تزکیہ لینے میں کرنا چاہیے تھا، اور ہم اپنی خواہشوں پر اور دنیا کے زینتوں پر صبر کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کہتا ہے نہ ملاؤ، یہ دو ایک نہیں ہے۔ اور ہم دنیا اپنی آل اولاد سے محبت کرتے ہیں، اللہ کہتا ہے اللہ سے محبت کرو،
اشد حب للہ، نہ ملاؤ اللہ کی محبت کو اپنی اولاد کی محبت سے، اپنے خاندان کی محبت سے۔ ہم تو ملاتے ہیں، ہم کہتے ہیں اگر میری اولاد نہیں ہے، میرا خاندان نہیں ہے، تو میرا دل ہی نہیں کر رہا کہ میں کچھ کروں، قرآن پڑھوں، قرآن سمجھنے جاؤں، میرے سے اٹھا ہی نہیں جاتا، میرے میں ہمت ہی نہیں ہے، میرا تو دل ہی ختم ہو گیا ہے۔ اللہ تو کہہ رہا ہے تم ملاؤ ہی نہ، اس محبت کو ملاؤ ہی نہ، صراط المستقیم کو اپنے صراط الخوا سے ملاؤ ہی نہ، دنیا کی خواہشوں کو اللہ کی آیتوں سے ملاؤ ہی نہ، اللہ کی نعمتوں کو اپنے دنیا کی محرومی اور شکووں سے ملاؤ ہی نہ۔ لیکن ہم تو ہر جگہ ملاتے ہیں۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اسی لیے ہم کسی جگہ کسی مقام پر پہنچ ہی نہیں پاتے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ جب ہم نے یہی حکم نہیں مانا کہ حق کو باطل سے نہ ملاؤ، تو آپ مجھے بتائیں جب ہم قدم قدم پر حق کو باطل سے ملا رہے ہیں تو پھر ہماری نمازیں اپنے آپ کھوکھلی ہیں، ہمارا قرآن اپنے آپ بے حیثیت ہے، بے مزہ ہے، ہمارے روزہ اپنے آپ بے مجاہدہ ہے، بغیر نفس کشی کے ہے۔ ہر عبادت کھوکھلی ہو گئی جب ہم نے حق کو باطل سے ملا دیا، جب ہم نے دنیا اور آخرت، دنیا اور ایمان ساتھ ساتھ کر دی، جب ہم نے سوچا کہ اگر دنیا نہیں ملی تو میری آخرت بھی برباد ہے، ہم نے تو حق کو باطل سے ملا دیا، تو پھر ہمیں اللہ کی بارگاہ میں کوئی مقام، کوئی درجہ، کوئی مرتبہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ حق کیا ہے میں آپ کو بتاؤں؟ حق کیا ہے جو اللہ کہہ رہا ہے نہ ملاؤ؟ حق کو اللہ کہتا ہے پہلے جانو، مانو، پہچانو۔ حق کیا ہے؟ ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں حق وہ ہے اور وہ جس کو سارے مانے، حق وہ حق ہے جس بات پہ سارے ایگری کر جائیں، جو سب چاہتے ہیں، جیسے سب چاہتے ہیں، جو سب کی مرضی کرتے ہیں کہ نہیں؟ ہم ایسے جس طرح سب کی خوشی ہے وہ کر لیتے ہیں؟ نہیں، اللہ ہمیں قرآن پاک میں دیکھیں سمجھا رہا ہے تو حق کو باطل سے نہ ملاؤ۔ یہ تو تم تبھی کرو گے نا جب تمہیں حق کا پتہ ہوگا، جب تمہیں حق کا شعور ہوگا، ورنہ تم سمجھو گے جو میرا خاندان کر رہا ہے نا وہی صحیح ہے، جو میری اولاد کہتی ہے نا، بچے بڑے سمجھدار ہیں ہمارے، ہم کہتے ہیں بچے تو بڑے ہمارے پتہ نہیں ایڈوانس اور بڑے ہی وہ کہتے ہیں نا تعلیم یافتہ ہو گئے ہیں۔ تو جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے حق کیا ہے تو ہم سمجھیں گے میری اولاد بھی حق ہے، میرے رشتہ دار بھی حق ہیں، میرا شوہر بھی حق ہے، جو بھی کہہ دے حق ہے، جو بھی میری جو فرینڈز ہیں مجھے ان سے بڑا پیار ہے، جو بھی وہ کہہ دے حق ہے۔ تو پہلے ہمیں یہ تو شعور ہو، حق کو جانو، مانو، پہچانو۔ پہلے حق کا شعور ہوگا تو پتہ چلے گا نا کہ حق ہے کیا، ورنہ تو ہم ساری زندگی دائیں بائیں لڑکتے رہیں گے۔ حق کی پہچان ہوگی تو ہی ہم حق کا جو راستہ ہے صراط المستقیم۔ آج آپ مجھے بتائیں ہم جو سیدھے حق کے راستے پر نہیں چلتے نا، اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ ہمیں حق کا پتہ ہی نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاؤں حق کی ہمیں پہچان ہی نہیں ہے، نہ ہم نے حق کو عملی طور پر، ذہنی طور پر، قلبی طور پر نہ ہم نے حق کو جانا ہے، نہ مانا ہے، نہ پہچانا ہے۔ اس لیے ہمیں جو کچھ کہتا ہے نا، چاہے وہ اولاد ہے، چاہے وہ رشتہ دار ہیں، چاہے وہ شوہر ہے، چاہے وہ خاندان ہے، ہم کہتے ہیں یہی حق ہے۔ پتہ نہیں انڈر پریشر آ جاتے ہیں، ہم ان کو خوش کرنے میں لگ جاتے ہیں، اور جو رسمیں ہیں، جو رواج ہیں، جو خاندان ہے، ان کے پیچھے چلنے لگ جاتے ہیں۔ سمجھتے ہیں میں نے حق کیا، سارے خوش ہو گئے تو اس کا مطلب ہے میں نے صحیح کیا۔ میں آج آپ کو بتاؤں حق کیا ہے۔ سب سے پہلے اللہ کہتا ہے قرآن پاک میں اللہ حق ہے، اللہ حق ہے، سب سے زیادہ ہم پر اللہ کا حق ہے۔ یہ دو باتیں نوٹ کریں، ایک اللہ حق ہے اور ایک سب سے زیادہ ہم پر حق بھی اللہ کا ہے۔ لیکن یہ دونوں باتیں ہمیں شیطان بلا دیتا ہے اور ہم اللہ کے سوا ہر ایک کا حق مانتے ہیں۔ خاوند کا حق، بچوں کا حق، رشتہ داروں کا حق، نہیں حق ہم مانتے تو اللہ کا نہیں مانتے۔ آپ کو سمجھ آ رہی؟ یہ شیطان کے مکر ہوتے ہیں جو بیچ میں ہوتے ہیں، گہرے گہرے، اور جو عام لوگوں کی پہنچ، فہم اور شعور اور بینائی سے باہر ہوتے ہیں۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ آج آپ مجھے بتائیں
ہم فکر کرتے ہیں ہر ایک کی، لیکن نہ حق کی فکر ہے اور نہ حق کا حق ادا کرنے کی فکر ہے. باقی ہر ایک کا حق ہم ادا کرتے پھرتے ہیں. کرتے ہیں کہ نہیں؟ یہ میں نے اپنے خامند کا حق بھی ادا کرنا ہے، اولاد کا حق بھی ادا کرنا ہے، رشتہ داروں کا، ہمسایوں کا، ملنے والوں کا، سب کے حقوق پورے کرنے ہیں. لیکن وہ جو حق ہے اس کا حق ہمیں پتہ ہی نہیں. اس کا حق کیا ہے؟ اس کا حق تھا قرآن. پہلے قرآن کو جانتے، اس کے آیات کو، اس کے کلام کو جانتے، اس کے احکام کو ہم مانتے اور پھر اس کی حدود کو پہچانتے اور اس میں زندگی گزارتے، تو پہلے تو ہمیں اللہ کا حق ادا کرنا چاہیے تھا، بعد میں دوسرے لوگوں کا حق آتا ہے. لیکن ہم نے پتہ کیا کیا ہوا ہے؟ سب کے حق کسی نہ کسی درجے میں ادا کر دی ہیں. جو نہیں ادا کیا نا، وہ اللہ کا حق. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ ہے، سب سے پہلے اللہ حق ہے اور پھر ہم پر سب سے زیادہ اللہ کا حق ہے. اور یہ کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے اشد حب للہ. اللہ کہتا ہے مجھ سے شدید ترین محبت کرو. آپ مجھے بتائیں، آپ ذرا اپنے دلوں کے اندر دیکھیں نا ذرا، کیا ہمارے اندر اللہ کی شدید ترین محبت ہے؟ نہ. سب سے پہلے ہمارے اندر تو اولاد کی محبت نکلے گی، پھر نکلے گی خاوند کی. جہاں سے خواہشیں، زینتیں، چاہتیں، محبتیں، رسمیں، رواج ملنا ہے نا، ان کی محبت ہمارے اندر جتنا مرضی کہتے ہیں نا پھرول کے دیکھ لو اندر تک، یہی مال نکلے گا. اللہ کی محبت شاید کسی کونے میں اینڈ پہ کہیں سے آتی ہو، وہ بھی شیطان آنے نہیں دیتا. شیطان کہتا ہے اللہ سے ڈرو، محبت نہ کرو. ایسے ایسے مکر ہیں شیطان کے، اللہ میں کہتی ہوں میں پورا تھیسس لکھوں نا تو میری ایک بک بن جائے. شیطان کے کیسے کیسے مکر ہوتے ہیں. شیطان کہتا ہے اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف کرو. اللہ سے ڈرائے گا، حالانکہ اللہ کیا کہتا ہے؟ اشد حب للہ. اللہ کہتا ہے مجھ سے محبت کرو، جو کہ آج تک ہم نے کی نہیں ہے. اسی لیے آپ دیکھ لیں ہماری محبتیں دنیا کی، چاہتیں دنیا. یہی تو میں کہتی ہوں آپ سے، طوطے کی طرح میں آپ کو کیوں بار بار سناتی ہوں کہ ہماری ہر محبت دنیا، چاہتیں دنیا، زینتیں دنیا، مرتبے دنیا، اور رونے بھی خیر سارے دنیا دے. اس لیے ہمارے رونے بھی سارے دنیا کے ہیں کہ نہیں، پچھتاوے بھی سارے دنیا کے. حسرتیں ہائے اے نہ ملیا، اے چنگا سسرال نہ ملیا، اے نہیں پتا چنگی آخرت اگے ملنی ہے کہ نہیں. ہمیں سارے رونے، دکھڑے، خواہشیں دنیا کی. اس لیے کہ شیطان نے بیچ میں ایسا مکر کھیلا ہوا ہے، اس نے ہمارا اللہ سے محبت کا رشتہ بننے ہی نہیں دیا. اللہ تو کہہ رہا ہے میرے سے محبت کرو. تو یہی تو میں آپ سے کہہ رہی ہوں، اللہ حق ہے، اللہ کا حق ہم پر سب سے زیادہ حق ہے. اور پھر اللہ کا حق کیا ہے؟ اللہ سے محبت، شدید نہیں، ترین، اشد. اللہ نے یہ نہیں کہا محبت کرو، یہ پوائنٹ ذرا گہرا نوٹ کریں. اللہ نے کہا ہے شدید. ہمیں تو محبت تو شدید کیا کرنی تھی، ترین کیا کرنی تھی. ہمیں تو محبت صرف سے ہے ہی نہیں، ہم تو تو محبتوں ہے ہی پیدل. اللہ کی محبت سے ہم سراسر خالی ہیں. میں آپ کو بتاؤں، محبت والے خانے میں ہم نے ساری دنیا اور زینتیں اور اپنی خواہشیں اور اپنی اولادیں سجائی ہوئی کہ نہیں. اس لیے میں آپ کو گہری بات بتاؤں، جب ہم یہ ساری اپنی محبتیں سجا لیتے ہیں نا، پھر اللہ انہی محبتوں سے ہمیں تکلیفیں دیتا. اللہ کہتا میں تجھے کہہ رہا ہوں میرے سے محبت کر. تو نے رکھا ہوا خاندان، تو نے رکھے ہوئے رشتے دار، تو نے رکھی ہوئی اولاد ہے. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ. آپ کو سمجھ آ رہی ہے کتنا ہم نے حق کو باطل سے ملایا. یہ بھی باطل ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی محبت کی جگہ کسی اور کی محبت رکھ دیں، اولاد کی رکھ دیں، خامند کی رکھ دیں، رشتہ داروں کی رکھ دیں، سٹیٹس کی رکھ دیں. یہ بھی حق سے باطل کو ملانا ہے. اور جب ہم یہ کرتے رہتے ہیں نا تو اللہ کو ہم غضب ناک کرتے ہیں.
اور جب اللہ ہم سے ناراض ہو جاتا ہے، غضبناک ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ انہی رشتوں سے، انہی زینتوں سے، انہی محبتوں سے اللہ ہمیں تکلیفیں دیتا ہے۔ وہی رشتے جب ہمیں اذیت دیتے ہیں تو ہم دانے مار مار کے روتے ہیں، ہائے میں تو اتنا اچھا سلوک اس کے ساتھ کیا، اس نے تو مجھے پوچھا نہیں۔ اللہ کہتا ہے تو نے حق کو باطل سے ملایا کیوں تھا؟ تو نے اتنا سر پہ چڑھایا کیوں تھا؟ سر پہ چڑھانا تھا تو قرآن کو رکھنا تھا، آنکھوں میں بٹھانا تھا تو میرے رسول کو رکھنا تھا، دل میں کسی کو رکھنا تھا تو میری محبت کو رکھنی تھی۔ اللہ کہتا ہے تو نے حق کو باطل سے کیوں ملایا؟ تبھی تو پھر تجھ پر یہ میرا غضب آیا۔ اور پھر ہمیں سمجھ نہیں آتی ہم کس کے آگے روئیں، دکھڑا، اور دکھڑا روتے بھی ہیں اور چھپاتے بھی ہیں، میرا پتہ بھی نہ چلے میری اولاد ایسی ہے، میرا خاندان ایسا ہے، اندر سے رو بھی رہے ہوتے ہیں اوپر سے چھپا بھی رہے ہوتے ہیں، انکلوڈنگ می۔ ہمارا یہ حال ہوتا ہے کہ نہیں؟ اللہ کہتا ہے پہلے دل لگایا کیوں تھا؟ اتنا انہیں سر پہ چڑھایا کیوں تھا؟ میں نے تو کہا تھا تمہیں وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ۔ محبت مقام اللہ کا ہے، خشیت مقام اللہ کا ہے، ڈرو اللہ سے، محبت اللہ سے کرو۔ ہم یہ سارا کچھ دنیا سے کر رہے ہوتے ہیں، کرتے ہیں کہ نہیں؟ اللہ کہتا ہے دوڑو نیکیوں کی طرف، ہم دوڑتے ہیں دنیا کی طرف۔ اللہ کہتا ہے کہ آخرت سے جاؤ، ہم دنیا سے جا رہے ہیں۔ ہر جگہ ہم نے حق کو باطل سے ملایا، تو پھر آخر پہ کیا ہوا؟ اسی باطل کا جب ہمیں اثر آیا تو پھر ہم پر آزمائش، تکلیف، پھر وہی چیز ہمارے لیے فتنہ بن جاتی ہے۔ اور جب فتنہ بنتی ہے، یہ بھی میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دیتا ہے کہ دنیا سے گھائل ہو گئے ہو، دنیا سے گھائل ہو گئے ہو، جس کی طرف دوڑ رہے تھے گھائل ہو گئے ہو نا، پھر اللہ کہتا ہے اب میری طرف مائل ہو جاؤ، اب میرے سائل بن جاؤ۔ یہ بھی ابھی اللہ موقع دے رہا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، یہ جو ہمیں پریشانیاں، تکلیفیں آتی ہیں نا، ہم ساری زندگی حق کو باطل سے ملاتے رہتے ہیں، اور پھر اللہ کی طرف سے ہمیں تکلیف آتی ہے وہیں سے جہاں ہم نے زیادہ محبتیں لٹائی ہوتی ہیں، زیادہ حدیں ہم نے پار کی ہوتی ہیں، بار بار کی ہوتی ہیں، دل جان سے کی ہوتی ہے نا، وہی بندہ ہماری ذلت کا اور ہماری رسوائی کا باعث بنتا ہے، ہماری اذیت اور تکلیف کا باعث بنتا ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ تو اللہ کہتا ہے کہ حق کیا ہے؟ سب سے بڑی ذات حق اللہ کا ہے، پھر اللہ کا ہم پر حق ہے، پھر اللہ کی محبت کا ہم پر حق ہے، اللہ کی خشیت کا ہم پر حق ہے، اللہ کا نور کا ہم پر حق ہے کہ ہم دن رات اللہ کا ذکر کریں، یہ حق ہے۔ اللہ کے ذکر سے نور آئے گا، نور سے پھر ہمیں آخرت کی فکر آئے گی، یہ حق ہے۔ اللہ کہتا ہے فکر آخرت کی کرو، ولا تحزن، دنیا کی نہ کرو، یہ حق ہے۔ پھر اللہ کہتا ہے شکر کرو ہر دم، وشکرو لی، میرا شکر کرو، یہ بھی حق ہے۔ پھر اللہ کہتا ہے توکل علی اللہ کرو، یہ بھی حق ہے۔ صبر کرو، یہ بھی حق ہے۔ اللہ کا کلمہ دیا ہوا وعدہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ وعدہ پورا کرو، یہ بھی حق ہے۔ اللہ کے قرآن کی آیات پر عمل کرو، یہ بھی حق ہے۔ صراط المستقیم پر چلو، یہ بھی حق ہے۔ تقوی کا نور جمع کرو، یہ بھی حق ہے۔ نبی کے اسوہ حسنہ کی پیروی کرو، یہ بھی حق ہے۔ اور دلوں کا نور، دلوں کا سرور قرآن میں ہے، یہ بھی حق ہے۔ دار القرار، آخری جو اصل ہمارا گھر ہے وہ آخرت میں ہے، یہ بھی حق ہے۔ انعمت علیہم کی صحبت میں بیٹھو، یہ بھی حق ہے۔ حدود اللہ میں رہو، یہ بھی حق ہے۔ اللہ سے اشترا سودا کرو، یہ بھی حق ہے۔ زمین آسمان اللہ نے حق سے بنایا، تو پھر حق والے ہو کر رہو۔ آپ مجھے بتائیں یہ جو سارے حق میں نے آپ کو بتائے ہیں، کیا ہم یہ حق ادا کر رہے ہیں؟ اللہ کہتا ہے میرا مضبوط سہارا لو، میرا سہارا حق ہے۔ ہم دنیا کے سہارے ڈھونڈتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ مجھے راضی کرو، ہم دنیا کو راضی کرتے ہیں۔ کیا کیا میں آپ کو بتاؤں، کیا کیا ظلم ہم نے کر رکھا ہے، قدم قدم پہ ہم نے حق کو باطل سے ملا رکھا ہے، اللہ کے ہر حکم کا الٹ ہم نے کر رکھا ہے۔ اور اللہ کہتا ہے مجھ ہی سے ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے، نہیں ڈرتے ہم۔ اللہ کی حدود میں رہو، یہ حق ہے۔ اس لیے کہ زندگی کا مقصد عبادت ہے، یہ حق ہے۔ ہم زندگی کا نہ مقصد کا پتہ ہے، نہ اللہ کی حدود کا پتہ ہے، نہ تقویٰ کا زاد راہ کا پتہ ہے۔ ہر اللہ کا حق
سے ہم بے حق ہیں اور بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں، کوئی مر جائے کہتے ہیں جان بحق ہو گیا۔ جان بحق تو تب ہوتی جب سارے حق اپنے پورے کیے ہوتے اللہ کے، وہ جان بحق کیسے ہو گیا؟ بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں وہ اللہ کو پیارا ہو گیا ہے۔ اللہ کو پیارا تو وہ تب ہوتا جب آپ کو اللہ سے پیار ہوتا، جب آپ نے اللہ کے یہ حق پورے کیے ہوتے سارے، جب آپ کو اللہ کے حقوق سے پیار ہوتا، یہ جو میں نے سارے آپ کو بھی بتائے ہیں، اگر آپ کو اللہ سے پیار ہوتا تو آپ اللہ کو پیارے بھی ہوتے۔ اب کہاں بیٹھے بٹھائے اللہ کو پیارے ہو گئے؟ یہ تو آگے جا کے پتا چلے گا کون پیارا ہوتا ہے اور کون کا کیا حال ہوتا ہے۔ تو جب تک ہم اللہ کے حق کو ادا نہیں کریں گے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھائے ہیں، نہ تو ہماری جان بحق ہوگی، نہ ہم اللہ کو پیارے ہوں گے، بلکہ جو غفلت، جہالت، ظلمت اور منافقت میں زندگی گزار کر جائے گا، حق کو باطل سے ملا کر جائے گا، جو صراط مستقیم کی بجائے صراط الہوا پر زندگی گزار کے جائے گا، جو انعمت علیہم کی صحبت کی بجائے خاندان رشتہ داروں کے ساتھ زندگی گزار کے جائے گا، جو تقویٰ کا زاد راہ حق لینے کی بجائے دنیا کا مال و متاع لینے کی فکر میں جائے گا، جو دنیا کے غم لے کر جائے گا بجائے اس کے کہ آخرت کا غم لیتا، اللہ کی رضا کا غم لیتا، جو اللہ کو راضی کرنے کی بجائے دنیا کو راضی کر کے جائے گا، وہ جان بحق نہیں ہوتا، نہ اللہ کو پیارا ہوتا، بلکہ وہ اللہ کے قہر میں، غضب میں اترتا ہے۔ یہ بات لکھ لیں آپ دل میں آج، آپ سمجھ رہے ہیں؟ سب سے بڑا غضب تو دیکھیں عام ہم کرتے ہیں، دین دنیا ساتھ ساتھ، ہم بلکہ محاورتاً کہہ رہے ہوتے ہیں کہ دین دنیا ساتھ ساتھ، یعنی حق کو باطل سے ملا کے رکھو، ان ادر ورڈز۔ اور اللہ کہہ رہا ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، یہ حکم ہے اللہ کا، جو ہم نے ہر قدم پہ جس کی نافرمانی کی ہوئی ہے، ہم نے ہر قدم پر گستاخی کی ہوئی ہے، ہر قدم پر اللہ کا ہم نے حقوق کو پامال کیا ہوا ہے، حدود سے باہر نکلے ہوئے ہیں، احکام سے منہ موڑا ہوا ہے، آیات سے منہ موڑا ہوا ہے، کیونکہ ہم نے ہر قدم پر حق کو باطل سے ملایا ہوا ہے۔ کیونکہ کیوں ایسا ہوا ہے؟ نہ ہم حق کی ہمیں پہچان ہی نہیں ہے اول تو پھر ہم نے حق کو باطل سے جدا کیسے کرنا ہے جب پہچان ہی نہیں؟ پہچان ہو تو بندہ کہتے ہیں نا حق کو باطل سے جدا کرتا ہے۔ تو جو حق میں نے آپ کو بتائے ہیں، اللہ کہتا ہے وَتَكْتُمُ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور سچی بات کو جان بوجھ کر نہ چھپاؤ۔ پہلے تو اللہ کہتا ہے حق کو باطل سے نہ ملاؤ، جو کہ ہم کر رہے ہیں، کرتے رہے ہیں اور آج تک کر رہے ہیں، اور پھر اللہ کہتا ہے سچی بات کو جان بوجھ کر نہ چھپاؤ، جو کہ ہم چھپاتے ہیں اپنے مفاد کے لیے، ہم اپنے مطلب کے لیے، اپنے فائدے کے لیے، اپنی عزت کے لیے، اپنی دنیاوی لذتوں اور شہوتوں کے لیے ہم قرآن کے حق کو چھپا جاتے ہیں، منہ موڑ جاتے ہیں، اس سے منہ موڑ جاتے ہیں حق سے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ حق کو نہ چھپاؤ، وقتی فائدے کے لیے قرآن سے منہ نہ موڑو، دکھاوے کے لیے غلط کو صحیح نہ کہو، اپنی دوستیاں یاریاں نبھانے کے لیے غلط کو صحیح نہ کہو، لیکن ہم تو کرتے ہیں کہ اس سے میری دوستی ہے، اس کو میں نے فیور دے دی، یہ مجھے اچھی لگتی ہے، چاہے وہ غلط ہے اس کو ہم صحیح کہہ دیتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے نہ چھپاؤ حق کو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو۔ پہلے تو مانو تو صحیح نا، پہلے مانو پھر کہیں جا کے پہچانو گے، پھر ہی جانو گے نا، جانو مانو اور پہچانو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو شیطان، میں آپ کو بتاؤں جس چیز کے پیچھے شیطان ہے، آج آپ کو گہری بات بتاؤں جو میں آپ کو ہمیشہ کہتی تھی، شیطان نہیں پیچھے ہماری نمازوں کے، نہیں پیچھے ہمارے روزوں کے، جو کہ ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں اے رمضان شریف میں شیطان قید ہو گیا ہے
تو اب تو ہم آرام سے، میں آپ کو بتاؤں، شیطان کو جس طرح کے روزے ہم رکھتے ہیں نا، شیطان کو رتی پرواہ نہیں۔ شیطان کو ہمارا جس طرح کا قرآن ہم نے اقرا پہ خود ہی چھوڑا ہوا ہے، تو شیطان کو چھڑانے کی ضرورت ہی نہیں۔ ہم نے اپنی نمازوں کو خود ہی بے کیفیت، بے حیثیت، بے حضوری کیا ہوا ہے، تو شیطان کو تو نماز بلانے کی ہمیں ضرورت ہی نہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، شیطان تو کہتا ہے جا حج عمرہ کر کے آ، تیرے پاس بڑا پیسہ ہے، جا۔ شیطان کو پتا ہے جب اس کے اندر نہ خشیت ہے، نہ طہارت ہے، نہ محبت ہے، نہ اللہ کی چاہت ہے، نہ تزکیہ ہے، جتنے مرضی حج عمرے کارا، تو یہ کچھ بھی حاصل نہیں ہونا۔ تو نے کون سا آخرت کی تیاری کرنی ہے؟ تو نے کون سا تقویٰ کا زاد راہ جمع کرنا ہے؟ تو نے کون سا ایمان، قرآن اور رحمان کی فکر کرنی ہے؟ جا حج کر آیا۔ تو اللہ رب العزت نے جو حق ہمیں بتائے ہوئے ہیں، میں آپ کو یہ بات بتانے لگی تھی، شیطان ہماری عبادات کے پیچھے نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاؤں اصل جو گہری بات ہے نا، شیطان ہمارے معاملات کے پیچھے ہے۔ معاملات سمجھتے ہیں آپ؟ جو ہمارے ڈیلی افیئرز ہیں، جو ہمارے ہر روز کے معاملات ہوتے ہیں نا، شیطان اس کے پیچھے ہوتا ہے۔ یہیں پہ تو اللہ کہہ رہا ہے حق کو باطل سے نہ ملاؤ۔ دنیاوی چیزوں کو اللہ کہہ رہا ہے، دنیاوی مال و دولت کو دیکھ کے اپنے آپ کو فضل والا، اللہ کے فضل والا، اللہ کی بخشش والا، رحمت والا نہ سمجھو۔ لیکن شیطان یہیں سے تو ہمیں دھوکہ دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے اپنے معاملات، یہ جو دنیا کے تیرے معاملات ہیں نا سارے، یہ شیطان یہاں پہ ہمیں حق بلاتا ہے، اور جذبات میں شیطان ہمیں کہتا ہے اپنے جذبات کے پیچھے جا، قرآن کی آیات کے پیچھے نہ جانا۔ میں آپ کو وہ پوائنٹ بتا رہی ہوں جہاں شیطان حملہ کرتا ہے۔ اسے آپ کی نمازوں پہ حملہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آپ کے روز کے معاملات پر حملہ کرتا ہے۔ شیطان کو پتا ہے اگر اس کے معاملات میں یہ حق کو جب باطل سے ملائے گی نا، جب یہ دنیا کو آخرت سے ملائے گی نا، تو اس کی عبادات اپنے آپ بے حیثیت، بے حضوری، بے کیفیت، بے حاضری ہو جائیں گی۔ اس لیے شیطان ہمارے معاملات کے پیچھے ہوتا ہے، شیطان ہمارے حالات کے پیچھے ہوتا ہے۔ حالات، شیطان کہتا ہے حالات کا رونا رو بیٹھ کے، یہ نہ ہوا، یہ نہ ملا، قسمت خراب۔ حالات کا رونا رو، آخرت کی فکر نہ کرنا۔ اپنے معاملات کو دیکھ، آیات کو، قرآن کی آیات کو نہ دیکھنا۔ شیطان کہتا ہے اپنے جذبات کو دیکھ، تیرا دل کیا کہتا ہے، شریعت کو نہ دیکھ، اللہ کے احکام کو نہ دیکھ۔ یہاں پہ شیطان ہوتا ہے چھپا ہوا۔ آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہاں پہ شیطان حملہ کرتا ہے چھپ کے۔ کہاں پہ؟ ہمارے خیالات پہ، ہمارے جذبات پہ، ہمارے حالات پہ، ہمارے معاملات پہ، ہمارے مفادات پہ۔ اس لیے آپ کو یاد ہے میں شروع دن سے آپ کو کیا کہہ رہی ہوں، نہ دیکھو اپنے حالات کو، نہ دیکھو اپنے جذبات کو، نہ دیکھو اپنے معاملات کو، نہ دیکھو اپنی خواہشات کو، نہ دیکھو اپنے مفادات کو۔ کیوں میں آپ کو کہتی تھی نہ دیکھو؟ کیونکہ یہیں پر تو شیطان چھپا ہوا ہوتا ہے۔ آپ کو گہری بات سمجھ آئی؟ آج دیکھیں راز کھل گیا ہے، پردہ اٹھ گیا ہے۔ یہ ہوتا ہے حجابات اٹھنے، یہ آپ کو رفتہ رفتہ سمجھ آئے گی۔ اس وقت نہیں آپ کو سمجھ آتی تھی، آپ کہتے لے جی، ایک عورت کو میں نے سنا کہتی ہے لے بندہ اپنے جذبات نہ دیکھے تے ہون کتھے ویکھے بندہ، ظاہر ہے اپنے جذبات کو ہی دیکھنا ہے، ظاہر ہے اپنے خیالات کے مطابق ہی زندگی گزارنی ہے نا، ظاہر ہے جو خواہشیں میں اپنی خواہشیں نہ پوری کی تو میری زندگی کی ہے پھر۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ عام لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اگر میں اپنی خواہشات، اپنے جذبات، میرے خیالات اگر نہیں پورے ہوئے نا، مجھے دنیا کی زینتیں، خواہشیں نہیں ملی نا، تو اس کا مطلب ہے میں تو بدقسمت ہوں۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہیں پہ تو شیطان چھپا ہوا ہوتا ہے، جو ہمیں ورگلاتا ہے، بہلاتا ہے، حق سے ہمیں دور کرتا ہے۔ یہیں سے تو وہ حملہ کرتا ہے، وہ عبادات تک نہیں جاتا۔ عبادات ہماری اپنے آپ کھوکھلی ہو جاتی ہیں،
بے حضوری اور بے حیثیت اور بے کیفیت ہو جاتی ہیں۔ کب؟ جب ہم اپنے حالات میں پھنس جاتے ہیں، اپنی خواہشات میں پھنس جاتے ہیں نا، اپنے جذبات کے دائرے میں جب ہم پھنس جاتے ہیں، جب ہم اپنی چاہتوں محبتوں میں پھنس جاتے ہیں نا، تو ہم اپنے آپ اسی میں لگے رہتے ہیں، اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتے ہیں، اللہ کی محبت سے، اللہ کی تڑپ سے، اللہ کی خشیت سے، اللہ کی طہارت سے، اللہ کی رحمت سے ہم اپنے آپ دور ہو جاتے ہیں۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ہے شیطان کا فطور، جو میں کہتی ہوں فطور ہے یہ، جو وہ ہمارے اندر ڈالتا ہے۔ اور جیسے ہوتا ہے نا، آپ ایک جگ میں پانی ڈالو، اس میں ایک قطرہ زہر کا ڈال دو، یہ شیطان کرتا ہے۔ وہ پورا جگ میں نہیں زہر ڈالتا، وہ ایک قطرہ صرف ڈال دیتا ہے۔ کہاں پہ؟ آپ کے خیالات میں، آپ کے جذبات میں، خواہشات میں، حالات میں، واقعات میں۔ وہ ایسے کہتے ہیں نا، تھوڑی سی آگ لگا کے چلا جائے گا، تو اگر آپ اسی کے پیچھے لگے رہے، ہائے واقعی یہ بھی نہ ہوا، یہ بھی نہ ملا، میری قسمت خراب، میرے ساتھ ہی ایسے، بس شیطان اپنا کام کر گیا۔ جب اس نے آپ کے اندر زہر ڈال دیا، اللہ کہہ رہا ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، نہ ملاؤ حق کو باطل کے ساتھ۔ لیکن ہم ہر جگہ ملاتے ہیں، دماغ میں بھی، دل میں بھی، خواہشوں میں بھی، چاہتوں میں بھی، ہر جگہ ہم نے ملایا ہوا ہے کہ اگر دنیا نہیں ہے، اگر زینتیں نہیں ہیں، دنیا کی راحتیں نہیں ہیں، آسائشیں نہیں ہیں، محبتیں نہیں ہیں، تو اس کا مطلب ہے میرے اوپر اللہ کا فضل نہیں ہے، اللہ کی رحمت نہیں ہے، بخشش نہیں ہے، جنت نہیں ہے، رضا نہیں ہے۔ یہاں پر شیطان ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ دیکھیں، اللہ جڑ سے پکڑ رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ۔ دیکھو، آپ کبھی کھاؤ گے؟ آپ کے آگے میں کھانا رکھوں ایک پاک، اور اس میں تھوڑا سا گندگی ڈال دوں اور آپ کو کہوں کھاؤ، تو آپ کھاؤ گے؟ آپ کے سامنے میں پاک پانی صاف پانی رکھوں، اس کے اندر میں تھوڑا سا گندگی ڈال دوں اور آپ کو کہوں پی لو، آپ نہیں پیو گے۔ تو اللہ تعالیٰ یہی تو ہمیں سمجھا رہا ہے، جس طرح تم پاک کھانا کھاتے ہو، صاف کھانا کھاتے ہو، طیب چیزیں کھاتے ہو، اور اس سے تمہاری جسمانی صحت ملتی ہے، اسی طرح وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق کو باطل سے نہ ملاؤ، چاہے وہ خیالات ہیں، چاہے وہ تمہارے حالات ہیں، چاہے وہ تمہارے معاملات ہیں، چاہے وہ تمہارے جذبات ہیں، چاہے وہ تمہاری خواہشات ہیں، کسی کو بھی نہ ملاؤ شیطانی وسوسات سے، شیطانی جذبوں سے، حربوں سے، سحر سے، اثر سے، مکر سے، جکڑ سے نہ ملاؤ۔ اور اللہ کہتا ہے اگر تم قرآن حق کا راستہ لوگے نا، رحمان کا راستہ لوگے، جو میں نے آپ کو بتایا، حق کا راستہ، تقوی کا زاد راہ، اگر تم لوگے نا، اسوہ حسنہ مصطفیٰ حق لوگے نا، تو پھر تمہیں پتہ ہوگا۔ اللہ کہتا ہے وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تمہیں پتہ ہوگا حق کیا ہے، باطل کیا ہے، اور میں نے حق کو باطل سے جدا رکھنا۔ اگر آپ یہ کام کرو گے نا، اس کو مجاہدہ کہتے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے واپس آ رہے تھے نا، جنگ سے، آپ سوچیں ہم اس کو بڑا جہاد سمجھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم چھوٹے جہاد سے تو آئے ہیں، بڑے جہاد کی طرف جا رہے ہیں۔ بڑا جہاد کیا ہے؟ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، جو کہ شیطان کرے گا۔ شیطان ہر وقت حق کو باطل سے ملائے گا، آپ کی دنیا اور آخرت ملا کے کہے گا تو یہاں بھی بد نصیب ہے، وہاں بھی بد نصیب ہے، تجھے ملا کچھ نہیں ہے، تجھے آخرت میں بھی کچھ نہیں ملا۔ اسی چکر میں ہمیں رلائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تو فرمایا تھا کہ یہ بڑا جہاد ہے، حق کو باطل سے جدا رکھنا۔ اس کے لیے نفس کشی، ہر وقت نفس کشی ضروری ہے، کہ جیسے ہی کوئی باطل خیال آئے ہمارے دل میں، وسوسہ شیطان ڈالے، کوئی نیگیٹیوٹی ڈالے، اس کو فوراً کرش کرو، باطل کو فوراً حق کے ساتھ مارو۔ یہ جو ہم ذکر کرتے ہیں، یہ آپ دیکھیں، اور بات آ گئی، ذکر ہم کیوں کر رہے ہوتے ہیں؟ ذکر کی محفل میں دیکھیں، ہر دفعہ میں آپ سے کہتی ہوں ضربیں لگاؤ، ضربیں لگاؤ،
قلب کو جگاؤ. یہاں شیطان نے تالے لگائے ہوتے ہیں، تالے لگ جاتے ہیں، ایک سٹیج آتی ہے اللہ پھر مہر لگا دیتا ہے. اس مہر کو، اس تالے کو جو من کے اوپر لگتے ہیں، کون کھول سکتا ہے؟ ہو کے سوا، اللہ ہو کے سوا کوئی طاقت نہیں ہے جو اس تالے کو کھولے. تو اسی لیے ہم ذکر کی محفلیں کرتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں شیطان وسوسے ڈال کے، جال ڈال کے نا، یہ جو ہمیں غمزدہ کرتا ہے، رلاتا ہے، شیطان ہمیں مایوس کرتا ہے، شیطان ہمیں ڈپریس کرتا ہے. اور جو لوگ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں نا، وہ پھر اللہ سے اور آخرت سے بے خبر ہو جاتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں، اور ذکر کا یہی تو اصل مقصد ہوتا ہے کہ ہم حق کو باطل سے ہم نے نہیں ملانا، حق کو جدا رکھنا ہے، باطل سے اپنے آپ کو جدا رکھنا ہے، اور حق کے راستے پر ہم نے مجاہدہ کرنا ہے، اور مل کے کرنا ہے. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اور اسی لیے ہم مل کر بیٹھتے ہیں. وتعاونوا علی البر انعمت علیہم کی صحبت میں ہم مل کر بیٹھتے ہیں تاکہ ہم حق ہمارا اتنا مضبوط ہو جائے، حق اتنا طاقتور ہو جائے، ہماری روح، ایمان اور ہمارا قلب اتنا روشن ہو جائے کہ باطل پاس آنے کی جرت ہی نہ کرے، ٹکڑے ٹکڑے ہو کے پاش پاش ہو جائے. ہم حق کو اتنا طاقتور کر دیں اللہ کے نور سے، اللہ کے قرآن سے، مسلسل مجاہدے سے، کہ شیطان کا فطور ہمارے پاس آئے ہی نہ. شیطان دور سے ہمیں دیکھے اور ڈر جائے. جس طرح میں آپ کو بتاتی ہوں، حضرت بایزید بستامی کی بھی مثال ہے، حضرت فاروق اعظم کی بھی مثال ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بھی، کہ شیطان ان سے دور سے دیکھ کے ڈرتا تھا. اس لیے کہ شیطان کو پتا تھا یہ حق والے ہیں، یہ انصاف والے ہیں، یہ حق پر طاقت والے ہیں، یہ حق کی اطاعت والے ہیں، یہ حق کی خشیت والے ہیں، یہ حق کی محبت والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حق کو باطل سے جدا رکھنے والا بنائے، اور اس کے لیے اللہ ہمیں مجاہدہ کرنے والا بنائے، اور اللہ ہمارے ایمان کو، حق کو توانا کرے، اتنا طاقتور کر دے کہ ہم ہر جگہ حق کے لیے کھڑے ہوں، حق کے لیے لڑیں، حق کے لیے مریں، اور حق پر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی طرح آخر میں حق پر ہی قربان ہو جائیں. اور اللہ نے جتنی بھی اخروی نعمتیں سجائی ہوئی ہیں نا، جو بھی اللہ نے جنتیں سجائی ہوئی ہیں، وہ اللہ نے حق والوں کے لیے، تقوی والوں کے لیے سجائی ہوئی ہیں. اور اللہ آخر میں کہتا ہے وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور یہ بات تم جانتے ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں جاننے والا، ماننے والا اور پہچاننے والا بنا. آمین ثم آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.